عریشہ دلہن بنی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ارمان کو بھی لا کر اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی مگر وہ خاموش تھا۔ شمع، فصیحہ، بسمہ سب مل کر رسمیں کر رہی تھیں۔ فصیحہ نے شمع اور بسمہ کو جیولری دی۔ لڑکیاں خوب ہنس رہی تھیں۔ مشل سب سے ہٹ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ برہان کیمرے میں خوب سب کی پکچرز بنا رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ مشل کی بھی بناتا۔ وہ مسکرا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ منہ پھیر لیتی۔ برہان کو شاہد کی کال آئی تو وہ موبائل لے کر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر چلا گیا اور اندھیرے میں قدرے سرگوشی میں بات کرنے لگا۔ یار سمجھو نا، آج میں کیسے آ سکتا ہوں؟ گھر میں فنکشن ہو رہا ہے۔ یار بہت زبردست ایڈونچر ہے۔ آج وہ لوگ گھر پر نہیں، موقع اچھا ہے۔ اتنے گھر والوں کی بجائے ایک نوکر کو سنبھالنا بہت آسان ہے، شاہد نے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ ہم اتنا اچھا چانس تمہاری مصروفیت کی وجہ سے مس نہیں کر سکتے، شاہد قدرے خفگی سے بولا۔ اچھا یار، میں کوشش کرتا ہوں تم ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے پھر 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مل سکتے ہیں۔ اوکے میں آتا ہوں، برہان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور واپس مڑا۔ سب لوگ عریشہ کے گرد جمع تھے۔ ارمان جا چکا تھا۔ عریشہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے ارمان کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چلو بھئی سب باہر آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ شمع، بسمہ آ جاؤ جلدی سے۔ مشل تم بھی آ جاؤ بیٹا۔ عباس نے ہاتھ ہلا کر سب کو بلایا۔ مشل ابھی مصروف ہے۔ سنو مشل، اوپر سٹور میں جاؤ اور جو کپڑے عریشہ کے سسرال والوں کو دینے ہیں وہ براؤن سوٹ کیس لے کر آؤ۔ فصیحہ نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور سیڑھیوں کے پاس لے گئی۔ جی تائی امی، مشل نے سر ہلا کر کہا اور اوپر چلی گئی۔ حاشر ابھی تک باہر نہیں آیا، اسے بولو جلدی آئے، سب لوگ کیا سوچیں گے، فصیحہ نے سرگوشی میں عباس سے کہا۔ اچھا تم چلو، میں اسے بھی بلاتا ہوں، عباس کہہ کر حاشر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فصیحہ باہر نکل گئی۔ عریشہ اکیلی صوفے پر بیٹھی اپنی سیلفیاں لینے لگی۔ مشل نے سٹور سے سوٹ کیس نکال کر کوریڈور میں رکھا۔ وہ دروازے کو لاک لگا رہی تھی کہ برہان موبائل ہاتھ میں پکڑے اوپر چھت کا دروازہ کھول کر کوریڈور میں آیا۔ وہ مشل کو دیکھ کر چونکا، وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر کے مڑی تو برہان اس کے سامنے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی قیامت سے کم تو نہیں؟ کیوں نہ یہ قیامت مجھ پر ہی ڈھا دو؟ ویسے بھی تو ہم دونوں ایک ہی ہونے والے ہیں، پھر آج ہی کیوں نہ مل لیں؟ برہان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ زبردستی لگایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مشل اسے زور سے دھکا دیتی ہوئی چلا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ برہان بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ مشل انتہائی خوفزدہ لاؤنج میں حاشر کے کمرے کی طرف جانے لگی کہ وہ خود ہی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ عریشہ بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے برہان سے بچا لیں، مشل نے حاشر کے پیچھے چھپ کر ہکلاتے ہوئے کہا اور بلند آواز سے رونے لگی۔ برہان نے ایک دم گھبرا کر حاشر کی طرف دیکھا۔ حاشر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ تم نے مشل کو کیا کہا ہے؟ حاشر نے انتہائی غصے میں برہان کا گریبان پکڑ کر کہا تو برہان کا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ نہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ، اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ حاشر نے مشل سے پوچھا تو وہ منہ کے آگے کپڑا رکھ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے پکڑ کر، مشل نے سسکیاں بھر کر کہا اور چپ ہو گئی۔ بالآخر حاشر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا سارا غصہ لاوے کی صورت میں باہر آ چکا تھا۔ اس نے مار مار کر برہان کا برا حال کر دیا۔ ہر طرف چیخو پکار بلند ہونے لگی۔ برہان اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے حاشر کو مارنے لگا تو حاشر کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس کی کمر میں مارا۔ عریشہ آگے بڑھ کر برہان کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ بے غیرت، بے حیا، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں رہی؟ تمہیں 1000 طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر تم تو ہو ہی بے حیا بد کردار۔ حاشر غصے سے مارتے ہوئے چلا رہا تھا کہ فصیحہ شور سن کر گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ فصیحہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ عبید چچا کہاں ہیں؟ حاشر چلایا۔ وہ تو باہر مہمانوں کے پاس، فصیحہ نے کہا۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر حاشر کو روکا مگر وہ غصے سے برہان کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے گیا۔ فصیحہ غصے سے ہکا بکا مشل کی طرف دیکھنے لگی اور مشل بھاگتی ہوئی سٹور روم میں چلی گئی۔ کمبخت نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کچھ ہو ہی نہ جائے، عریشہ غصے سے بڑبڑائی۔ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، فصیحہ نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ باہر ٹینٹ لگے تھے، لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ عبید اور شمع کسی بات پر ہنس رہے تھے کہ حاشر برہان کو گھسیٹتا ہوا وہاں لے کر آیا اور اسے زور سے دھکا دے کر عبید کے قدموں میں گرا دیا۔
چچا جان اس بغیرت ذلیل بے حیا انسان کو سنبھال کر رکھیں۔ حاشر غصے سے چلایا تو سب گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ عبید نے بکھلا کر پوچھا۔ اس بے حیا انسان سے اپنے ہی گھر کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ حاشر غصے سے بولا تو عبید نے گھبرا کر شمع کی طرف دیکھا۔ بسمہ اور شمع بھی پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ مت سمجھیں کہ مشل کا کوئی والی وارث نہیں، میں اس کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نوچ ڈالوں گا۔ حاشر نے سخت غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اچھا ہمیں اپنے گھر بلا کر ذلیل کیا جا رہا ہے؟ شمع نے غصے سے عباس اور فصیحہ سے کہا، ہم ذلیل نہیں کر رہے، یہ بے غیرت آپ کو ذلیل کروا رہا ہے۔ اگر اسے یہاں لائے ہیں تو سمجھا کر لانا تھا کہ تمیز سے رہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی حرکتیں جانتے ہوئے مشل کا رشتہ اس سے کروں گا۔ ہرگز نہیں، میں ابھی اور اسی وقت اس کا رشتہ توڑتا ہوں۔ حاشر نے انگلی اٹھا کر قطعیت سے کہا۔ عریشہ بھی باہر آ چکی تھی۔ ارے جاؤ جاؤ، ہمیں بھی کوئی رشتہ نہیں کرنا، سنبھال کر رکھو اپنی بیٹی کو، اگر ہمیں رشتہ نہیں مل رہا تو ہم بھی اسے لے کر نہیں جائیں گے۔ شمع غصے سے بولی۔ عریشہ دروازے میں کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ چھوڑو بیٹا، عبید اسے گھر لے جاؤ اور جا کر سمجھاؤ۔ عباس نے برہان کو چھڑاتے ہوئے عبید سے کہا، ہاں ہاں لے جائیے، یہ بھی سمجھائیے کہ آئندہ اس گھر کی طرف دیکھا بھی تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اس کے اگلے پچھلے یاد رکھیں گے۔ حاشر چلایا، اچھا اچھا دیکھیں گے، آیا بڑا تیس مار، ہمیں دھمکیاں لگانے والا۔ شمع ہاتھ ہلا کر بولی۔ حاشر کی نظر بسمہ پر پڑی تو اس نے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔